مسافر نمبر 41 مسافر قسط نمبر 41 2-3 دن فراغت کے جھولے میں جھولتے ہوئے گزر گئے۔ جی کی طرف سے ہنوز کوئی رپورٹ نہیں ملی تھی، مگر میں متفکر نہیں تھا۔ شام ڈھلی تو میروشا کا فون موصول ہو گیا۔ اس نے میڈم کی کوٹھی پر فوراً پہنچنے کا حکم صادر کیا۔ میں نے فوجی اختر کو گھر کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہوئے یہ باور کروا دیا کہ میری واپسی میں غیر معمولی تاخیر ہو سکتی تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں ڈھارس تھی۔ فکر نہ کرو شہریار، یہ میرا گھر ہے اور میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میری نظر دیکھنے والے کی آنکھیں نکال پھینکوں۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، موجو میرا بیٹا ہے۔ جب تک جی چاہے باہر رہو، جب فارغ ہو جاؤ تو واپس آ جاؤ۔ میروشا نے بتایا نہیں تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ مجھے کسی مشن پر روانہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں رکشہ میں میڈم کی کوٹھی پر پہنچا۔ ظاہر شاہ کو میرے آنے کی پیش کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے رسم الیکس لیک کے بعد مجھے گیسٹ روم میں پہنچا دیا، جہاں ایک ناٹے قد کا نیم گنجا شخص صوفہ نشین تھا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا تو اس نے میرا سر تپا جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا، شہریار؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میرا نام سخی محمد ہے، ہم دونوں مال پہنچانے کے لیے یہاں سے تھوڑی دیر بعد نکلنے والے ہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سرسراہٹ تھی جسے کوئی عنوان نہیں دیا جا سکتا تھا۔ چونکہ میں نے آنے والا غیر معینہ وقت اس کے ساتھ گزارنا تھا اور حسب سابق اس کی رہنمائی میں مشن سر انجام دینا تھا، اس لیے اسے دلچسپی آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ فربہی مائل کسبتی بدن اور سنولائی ہوئی رنگت والا شخص تھا۔ سامنے کا آدھا سر خالی تھا، اس لیے ماتھا بہت کشادہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں عیاری کا بھرپور تاثر لیے ہوئے تھیں۔ جب وہ چائے سرو کر کے چلا گیا تو میں نے سخی محمد سے دریافت کیا، ہم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ بولا، جی ہاں۔ کس کا؟ شاہ جی، یعنی میروشا کا۔ وہ بہت اختصار پسند فطرت کا مالک محسوس ہوا۔ وہ کب تک آ جائے گا؟ میں نہیں جانتا۔ مال کس قسم کا ہے؟ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا، کچھ سوچا اور ہلکی سی بیزاری سے بولا، میں نہیں جانتا۔ اس کی اختصار پسندی در حقیقت محتاط روی بھی ہو سکتی تھی، اس لیے میں ہنکارہ بھر کر خاموشی سے چائے پینے لگا۔ میں نے از خود محسوس کیا کہ میرے سوالات غیر ضروری تھے۔ ایسے وقت میں میروشا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنی عادت کے برعکس بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں سے غیر معمولی سرد مہری سے ہاتھ ملا کر بیٹھ کے بولا، بڑے گنچے سمجھ لیوت کے تم پائلٹ ہوئے اور یہ تمہاری اجمائشی فلائٹ ہوئے ہے۔ اگر مڑا گنچا میروشا کا لاڈلا جیت کر آوت ہے تو گلے میں مالا دیکھت ہے، ہار کر آوت ہے تو پھر اس کو جگ میں کوئی بھی نہ دیکھت ہے۔ ذرا غور سے ہماری بات سن لیوت۔ ماڑے سخی جانی، تیرے کانوں میں ڈالت ہوں، نئے مشن کے بارے میں چند ضروری باتیں کرنا ہوت ہے۔ میروشا نے اپنے مخصوص انداز میں مشن کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ میں اور سخی محمد غور سے سن رہے تھے۔ میری توقع کے برعکس مجھے منشیات یا اسلحے کی ترسیل نہیں کرنا تھی، بلکہ خانزادی اسما کو دو آبا کے خطرناک علاقے میں موجود میاں دلبر حسین کے فارم ہاؤس پر پہنچانا تھا۔ میاں دلبر حسین کو میں غائبانہ طور پر جانتا تھا۔ وہ بہت بڑا جاگیردار تھا۔ لاہور کے کسی مضافاتی علاقے سے سردار حیدر خان کے پاس آیا کرتا تھا۔ بڑی سیاسی پارٹی کا اہم ستون ہونے کی وجہ سے سیاسی گٹھ جوڑ کے تمام امور اس کے ذمہ تھے، اس لیے یہاں کے سبھی سیاسی کھلاڑی اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ چونکہ مجھے میروشا سے پہلے بتا رکھا تھا کہ وہ اسما کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے بہت بڑی رقم کی آفر بھی کر دی ہے، اس لیے مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے خانزادی کو دو آبے میں موجود دلبر حسین کے ایک خاص کارندے رنگ علی عرف رنگو قصائی تک پہنچانا تھا، جس نے 2 کروڑ روپے کی خطیر رقم میرے حوالے کرنا تھی۔ میڈم شکیلہ اور میاں دلبر حسین کے درمیان سودا طے پا چکا تھا۔ اس نے میڈم پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خاص سیاسی مہرے سردار حیدر خان کے لیے ڈیل کا تردد کر رہا تھا۔ چونکہ میڈم کو سردار حیدر خان پر اعتماد نہیں تھا اور نہ حیدر خان کو اس پر بھروسہ تھا، اس لیے خان کی طرف سے میاں دلبر حسین کو بیچ میں ڈالا گیا تھا۔ میڈم نے دلبر حسین پر واضح کر دیا تھا کہ گڑبڑ کرنے کی صورت میں وہ اور حیدر خان اسما سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور میاں دلبر نے اسے گارنٹی بھی دے دی تھی، مگر آنکھیں بند کر کے 2 آبے میں جانا بہت بڑی حماقت تھی۔ میں نے تشویش ظاہر کی، کیا تبادلے کا یہ طریقہ نامناسب نہیں ہے؟ ماڑے کو سمجھ نہ آوے ہے لاڈلا، تم کیا کہوے ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر تھا کہ پہلے رقم دی جاتی، پھر خانزادی کو کسی مقررہ جگہ پر پہنچا دیا جاتا۔ میں نے کہا، اس طرح تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ جو ہی اسما رنگو قصائی کی تحویل میں چلی جائے گی، رنگو قصائی اس کے ساتھی مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے، مجھے 2 کروڑ روپے کی رقم چھیننے کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ علاقہ ان کا ہے اور وہ لوکیشن کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہم دونوں کو بآسانی 2 آبے میں کسی بھی جگہ گھیر لیں گے اور گولی مار کر دی ہوئی رقم واپس لے لیں گے۔ میڈم 2 کروڑ روپے سے جائے گی، ہم جان سے جائیں گے۔ میری بات سن کر میروشا کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ بڑی دلچسپی آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بولا، اڑے واہ لاڈلے میاں، تم تو غجب کے عقلور ہو، تو بڑے بولت ہے کہ گاگا جی نے ایک دو اپنے پوت کو نصیحت کرت کے جو ہی مورخ انسان پتھر اٹھائے کے جھکت تم اڑ جاوت۔
गगे बुद्ध बोलत के बापू अगर उस मूर्ख ने पहले पत्थर हाथ में रखा होवत तो गगा झूम कर अपने बेटे का अपने पूत का माथा चूम लेवत और कहवत कि जा मेरे सियाने पूत, तेरे को कोई भी निशाना न मार सकत है, तो अब आप सियाना हो जावत है, जा उड़ जा मारे लाडले, तू भी उड़ जा। मेरी शाह कहका मारकर हंसा और मेरा कंधा थपथपाकर बोला, मारे गुंचे, मारी दुनिया में रिस्क लेना पड़त, जिंदगी का, नुकसान का, भूल का, तेरे को मालूम होवत के वो बूदे मार का बच्चा रंगू कसाई तेरे के दो आबे में घेर ना मांगत है, तो फिर तू काहे को उसको घेरे में आवत है, कोई तोड़ कर लेवत ना। माड़ी महारानी जी उस खानजादी को वहाँ पहुँचाने का प्रॉमिस कर लेवत है, बस अब तुम इसका प्रॉमिस पूरा करे थे लाडले मियाँ, या ये भी इम्तिहान की कड़ी है? मैंने उलझ कर पूछा। उसने कंधे उचकाए बोला, ये तो महारानी ही जानत है, माड़े को इल्म ना होवत है। बाज़ाहिर आसान दिखाई देने वाला मिशन दर हकीकत आसान नहीं था। ये तो श्रीहंद शामत को दावत देने की बात थी। मेरे चेहरे पर तशवीश और कशमकश के आसार देकर मीरूशा ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, मारी टी महारानी के हुक्म पर कुछ भी ना सोचे होवत, बस फौजियों की तरह ठा कर देवत है, जबकि मैं देखत हूँ कि तू सोच में पड़ जावत है ना गुंचे। वो ठीक कहता था, पिया जी ने मुझे यही कहा था। सामने खड़ी मौत की आंखों में आंखें डालकर ज़िंदगी चुराना आसान नहीं होता, मगर मैडम के ग्रुप का हर फर्द ऐसा ही जीदार वाक़ हुआ था। मैंने खुदकुशी के परवाने पर दस्तखत करते हुए सर झुका दिया, हामी भरी। हैदर खान के गुर्गे उस्ताद बबलू की तरफ से तमाम मुतवक्को खतरात से आगाह करने के बाद इसने गैर मुतवक्को तौर पर मुझे इस मिशन का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। मैंने पसो पेश किया तो उसने दुरुस्ती से डांट दिया। अपनी जंबीलुमा जेब से एक मुरतबा कागज़ निकाला, उसे मेज़ पर फैला दिया। वो हाथ का बना हुआ एक तफसीली नक्शा था जिस पर तो आबे के वसी और ख़तरनाक इलाके का अहाता किया गया था। इसने टारगेट लोकेशन को निशानजदा किया और खड़ा हो गया। बोला, लाडले मियाँ, ये बहुत बड़ा मिशन होवत है ना? 2 करोड़ के नोटों की गिनती में शाम से फजर हो जावत है, और गलती ना बाबा ना, गलती की गुंजाइश निश्ता। अब तुम अपने मोबाइल शुबाइल इधर डाल देवत और तैयारी कर लेवत। इसका लहजा खौफनाक हद तक सर्द हो गया। मेरे रगों पे में सनसनी दौड़ने लगी। खानजादी को वहाँ तक पहुँचाना बहुत मुश्किल काम था। इससे कहीं ज़्यादा जानलेवा काम 2 करोड़ रुपये की खतीर रकम बाहिफाजत कोठी तक लाना था। मीरूशा के हाथ के मखसूस इशारे पर हम दोनों इसके पीछे चलते हुए पार्किंग में आए, जहाँ एक डार्क ग्रे कलर की निसान डबल डोर हाइलैक्स हमारी मुंतज़िर थी। इसका अकबी हिस्सा पौधों से भरा हुआ था। मीरूशा ने हाइलैक्स के बम्पर पर पाँव रखा और खुश्क लहजे में बोला, लाडले मियाँ, पौधों से लंदे फंदे डाले 2 आबे में आवाजावत है। माड़े को पता हुआ था, इसलिए हरियाली लाद रखी होवे, पिछली सीट के नीचे खिलौने छुपा रखे होवत हैं, जरूरत के समय निकाल लेवत। ठीक तुम इधर गड्डी को देखत, मड़ा सखी जानी माल अंदर से उठा लावत है। इसने पहलू की जेब से हाइलैक्स की चाबी निकाली, मेरी हथेली पर रखी और सखी मोहम्मद का बाजू पकड़कर तेज तेज कदमों से चलता हुआ कोठी में घुस गया। कोई 5 मिनट के बाद सखी मोहम्मद खानजादी के बेहोश वजूद को कंधे पर लादे कोठी से बरामद हुआ। इसके साथ मीरूशा नहीं था। मैं इस दौरान ड्राइविंग सीट पर बैठकर हाइलैक्स का बनज़रे एहतियात जायज़ा ले चुका था। उन्हें मॉडल की गाड़ी थी जिसे यकीनी तौर पर कहीं से ऐसे मौके के लिए चुराया गया था। पिया जी ने फार्मों से मुझे बताया कि हमारी ज़रिए इस्तेमाल आने वाली गाड़ियाँ अमूमन चोरीशुदा होती हैं, जिन्हें 1-2 मौक़ों पर इस्तेमाल करके इलाका गैर रवाना कर दिया जाता है, जहाँ वो औने पौने में फ़रोख्त करती जाती हैं। ये भी एक तरह मैडम के कारोबार का हिस्सा था। मैंने हाथ बढ़ाकर हाइलैक्स का दरवाज़ा गैर मुकफ़ल किया। सखी मोहम्मद ने दरवाज़ा खोलकर अस्मा को सीटों के दरमियान फर्श पर लिटा दिया और कहा, यह बेहोश है और किसी भी होश में आ सकती है। मैंने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं। इसने पूछा कि तुम ड्राइविंग करोगे? मैंने कहा, मैंने रास्ता नहीं देख रखा, अगर तुमने देख रखा है तो इधर आ जाओ। मैं कई मरतबा दुआबा जा चुका हूँ। मियाँ दिलबर का अड्डा तो नहीं देखा, मगर लोकेशन से आगा हूँ, तो फिर तुम ही ड्राइविंग करो। इसने कंधे उचकाए और घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। बैठना चाहता था कि असले का ख्याल आ गया। बोला, एक नज़र असले पर डाल लो। मैंने पायदान पर पाँव टिकाकर सीट उठाई और मौजूद असले का जायज़ा लिया। जदीद तर्ज की शार्ट गन्ने, एक सिल्वर कलर का जर्मन साख्ता माउज़र, 2 पिस्टल और कई लोडेड मैगज़ीन देखकर मुझे तकबीयत मिली। मैंने सखी मोहम्मद से पूछा कि तुम कोई हथियार लोगे? हाँ, पिस्टल या रिवाल्वर है तो निकाल दो, सिंगल मैगज़ीन। वैसे दरिया के पार तक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें मुहतात रहना चाहिए। मैंने एक पिस्टल निकाल कर उसे थमाया, दूसरा अपने लिए और सीट को अपनी जगह एडजस्ट कर दिया। मेरे बैटरी से इग्निशन में चाबी घुमा दी। इंजन घरघरा कर बेदार हुआ और हाइलैक्स एक झटके से कोठी के जहाज़ी साइज़ के गेट की तरफ बढ़ी। मैंने डैशबोर्ड में रोशन सब्ज़ हिंसों वाली घड़ी पर वक्त देखा। 11:30 बज चुके थे। अभी शहर जाग रहा था, मगर हम जहाँ जा रहे थे
وہاں کی زندگی اس وقت تک آدھی نیند کا خمار اوڑھ چکی ہوتی۔ دیہاتوں میں صبح اور شام بہت جلد کچے منڈیروں پر اتر آتی ہے۔ میں نے پوچھا، سخی محمد، ہمارا سفر کتنی دیر کا ہے؟ اگر شہر سے نکلنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی تو صرف 1 گھنٹے کا، یعنی ہم 12:30 بجے تک ٹارگٹ پر ہوں گے۔ ہاں، اس نے ہائی لیکس کارپیٹ روڈ پر چڑھا کر بریک پر پاؤں رکھے بغیر دائیں ہاتھ ٹرن لیتے ہوئے کہا۔ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ میں نے ازراحی کلام کہا، کیا تم ڈر رہے ہو؟ اس نے عقب نما کا رخ بدلا۔ اب اس کی آنکھیں مجھے دکھائی دینے لگی تھیں۔ ڈر میری اس سوچ میں شامل نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط ہر کام میں لازم ہے، خواہ موت کا خطرہ ہو یا نہ ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولا، تم اس مشن کے ماسٹر ہو، جیسا کہو گے ویسا کروں گا۔ اگر چاہو گے تو ضرورت پڑنے پر مشورہ دوں گا، نہیں چاہو گے تو ہر حکم مانتا چلا جاؤں گا۔ میں نے یہی اصول پڑھ رکھا ہے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے ایک 90 درجے کا موڑ تیزی سے کاٹا۔ ایک سائیڈ کے دونوں ٹائر بیک وقت چرچرائے۔ میں پہلو کے بل سیٹ پر گرا مگر فوراً ہی سنبھل کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بولا، لڑکی کو رنگو کسائی کے حوالے کرنا ہمارا مشن نہیں، بلکہ رنگو سے پیسے وصول کرنے کے بعد دو آبے سے زندہ سلامت نکلنا ہمارا مشن ہے۔ رہی بات موت کی تو وہ کہاں منتظر نہیں۔ اس نے سامنے سے آنے والے ایک ٹرک کی طرف اشارہ کیا جو اپنی ہیڈ لائٹس ڈم کر کے کراسنگ کے عمل کو آسان بنا رہا تھا۔ دیکھو، وہ سامنے سے آنے والے منی ٹرک کا اسٹیئرنگ محض 1 انچ دائیں جانب کھسک جائے تو ہم کٹ پھٹ کر مر جائیں۔ تمہیں مجھے کسی بھی لمحے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ موت کا تو کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے۔ موت میدان جنگ میں بھی منہ کھولے کھڑی رہی ہے، بیڈ روم میں بھی، پھر کاہے کو ڈرنا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور خاموشی اختیار کی۔ یہ اور موت کے بارے میں ایسی کئی فلسفیانہ باتیں میں نے پیا جی کے منہ سے سن رکھی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میڈم کے گینگ کا ہر رکن کے ذہنوں کی تیاری پیا جی اس کے مرحوم استاد نے کی تھی، اور انہوں نے سب کو موت کے خوف سے آزاد کرنے کے لیے یہی نادر ڈاکٹرین اذہان پر نقش کر دی تھی۔ میرے پیروں تلے خانزادی اسما کا بے حس حرکت وجود پڑا تھا، جو سخی محمد کے بقول کسی بھی وقت متحرک ہو سکتا تھا۔ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ وہ نازو پلی خانزادی جس کے ابرو کے اشارے پر نوکروں کی فوج حرکت میں آ جاتی تھی، اس وقت نہایت قسم پرسی کی حالت میں میرے پیروں تلے پڑی تھی۔ یہی شہر تھا جب پولیس مجھے گرفتار کر کے تھانے لے جا رہی تھی اور میرا بدن ملک ارشد اور بڑی مونچھ والے فرید خان کے سرکاری بوٹوں تلے پڑا تھا، جبکہ آج میرے پیروں تلے ایک فرعون صفت وڈیرے کی بیٹی لاوارسوں کی طرح پڑی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میرے پاؤں اس کے بدن کو نہ چھوئیں، مگر محدود جگہ میں اس احتیاط کی گنجائش نہیں تھی۔ ناچار مجھے ایک پاؤں اس کے گھٹنے پر رکھنا پڑا، جبکہ میں نے دوسری ٹانگ دوہری کر کے سیٹ پر رکھ لی۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے میروشا اور میڈم پر بھی غصہ آیا، انہوں نے خواہ مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ پہلے رقم حاصل کرتے پھر اسما کو کسی جگہ پہنچا کر فون پر رنگو کسائی کو پیغام دے دیتے کہ فلاں جگہ پر جا کر اسما کو اٹھا لے۔ یہ بہت محفوظ طریقہ تھا۔ اب جو طریقہ اپنایا جا رہا تھا یہ نہایت سنگین اور احمقانہ تھا۔ اس سے قبل میڈم نے فارم ہاؤس میں مجھ پر حملہ کرتے ہوئے بڑی حماقت کا ثبوت دیا۔ اب قسمت نے ساتھ دیا، وگرنہ ہم دونوں بن موت مارے جاتے اور آزمائش کی خونی قیمت چکانا پڑتی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ مجھ پر میڈم شکیلہ کی شفاق اور بے رحم فطرت آشکار ہو گئی۔ وہ مجھے موت کے مقابل میں کھڑا کر کے میری صلاحیتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتی تھی۔ جیت گیا تو الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح رکسونا کے پاس زندہ سلامت پہنچ جاؤں گا، وگرنہ ہزیمت سے دوچار ہونے کے ساتھ زندگی کی بازی بھی ہار جاؤں گا۔ میرے ہونٹ بھینچ گئے۔ میری فرمائش پر سخی محمد ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ مجھے علاقے کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا، یہ فلاں روڈ ہے، یہ فلاں چوک ہے وغیرہ۔ جو ہم شہر سے نکل کر مضافات کے اندھیرے میں پہنچے وہ بولا، کچھ دیر بعد ہم چناب کا سپر بند عبور کر کے دریائی علاقے میں داخل ہو جائیں گے، جب ملتان کی حد ختم ہوگی اور ضلع مظفر گڑھ کا علاقہ شروع ہو جائے گا۔ سمجھنا کہ 2 آبا شروع ہو گیا ہے۔ ہم دریا کے ساتھ ساتھ اوپر کی جانب جدھر سے پانی آ رہا ہے چند کلومیٹر جائیں گے، پھر دریا عبور کر کے منزل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ہائی لکس ایک بلدار لنک روڈ پر مڑ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، میں نے تو سنا ہے کہ اس علاقے میں دریا پر ایک ہی پل بنا ہوا ہے۔ ہاں، وہ بولا، پل تو ایک ہی ہے، وہ شیر شاہ بائی پاس والا، مگر اس طرف کشتیوں کا ایک پل بنا ہوا ہے جس پر سے بھتہ دیکھ کر گزارا جا سکتا ہے۔ جن دنوں میں امیر نواز کے ساتھ شکار پر جایا کرتا تھا ان دنوں میں نے دریائے سندھ پر غازی گھاٹ کے قریب پتن پر کشتیوں کا ایک بنا ہوا پل دیکھا تھا۔ سوچا کہ ویسا ہی پل یہاں بھی ہوگا۔ میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور شیشے کے پار دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ واضح دکھائی نہیں دیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک اور اس کے اطراف کا مختصر علاقہ دکھائی دیتا تھا۔ سخی محمد سے ملنے والی معلومات کو میں ذہن نشین کرتا جاتا تھا۔ 2 دریاؤں کے بیچ حائل خشکی کے 2 ٹکڑے کے لیے 2 آبا کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، مگر یہاں دریا چناب کے متصلہ علاقے کو لوگوں نے 2 آبا کا نام دے رکھا تھا۔ یا چونکہ یہاں سے بہنے والے دریا چناب میں اوپر کی جانب تریمو ہیڈ پر دریا جہلم کا پانی بھی شامل ہو جاتا تھا، یعنی اس مقام پر دونوں دریاؤں کا پانی بہتا تھا، اس لیے
دو دریاؤں کی وجہ سے دو آبا کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ دریا کئی نالوں کی صورت میں بہتے ہیں، ہر نالے کو دریا کا درجہ دیا جاتا ہے۔ دو نالوں کے درمیان خشک جگہ کو بھی دو آبا کہا جا سکتا ہے۔ وجہ کوئی بھی رہی ہو، یہ طے تھا کہ یہ علاقہ بہت خطرناک اور کم آبادی پر مشتمل تھا۔ فصلوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آدھے چاند نے بدلیوں کی اوٹ سے طلوع ہو کر اندھیرے کا تسلط توڑ دیا۔ دھندلی چاندی میں تحد نگاہ پھیلا ہوا سرکنڈوں، جھاڑیوں، اونچی نیچے ٹیلوں اور جھیلنما گڑھوں پر مشتمل ویران اور غیر آباد علاقہ دکھائی دینے لگا۔ دریا سے چند میل دور پختہ سڑک ختم ہو گئی اور ناہموار کچا راستہ سرکنڈوں میں بل کھا کر گم ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ کیونکہ اب تک کسی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اس لیے نصف گھنٹے میں ہم دریا پر پہنچ گئے۔ سخی محمد نے ایک جگہ ہیلکس کو روک کر پوچھا، ماسٹر کیا میں کچھ کہوں؟ میں نے کہا، یار سخی محمد، اس تکلف میں نہ پڑو، میں کوئی ماسٹر واسٹر نہیں ہوں تمہارا، ہم دونوں ساتھی اور بس جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، ہمیں مل کر اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ وہ بولا، میں ان حالات پر، ان خیالات پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر اصول تو اصول ہی ہوتا ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ ہمیں 12:30 بجے ٹارگٹ پر نہیں پہنچنا چاہیے، 1:30 تا 2 بجے کا وقت زیادہ مناسب رہے گا، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، تم درست سوچ رہے ہو، جہاں بھی ممکن ہو وہ ہم کچھ دیر رک جائیں گے۔ وہ بولا، یہاں رکا جا سکتا ہے یا پھر کشتیوں کا پل کراس کرنے کے بعد ایک جگہ قیام کیا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو دریا پار کرتے ہیں، میں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے گاڑی بڑھا لی۔ کچھ دیر بعد سرکنڈوں اور جھاڑیوں کا خضر جنگل ختم ہو گیا اور دریا ریت پر بل کھاتا ہوا راستہ شروع ہو گیا۔ چاندنی کی ایک زگزیگ لائن کچھ فاصلے پر زمین کے سینے پر کھینچی دکھائی دی۔ یہ دریا چناب تھا، جس کا دامن محض ایک رابطہ نہر پانی کا محتاج تھا۔ یہ رابطہ نہر دریا سندھ سے چاندی کی لکیر کھینچ سے پانی کو سمیٹ کر لاتی اور دریا چناب کی چھاتی کو چند سانسیں فراہم کرتی تھی۔ یہی پانی ہیڈ پنجروں پر جا کر پھر اپنے اصل میں ضم ہو جاتا۔ ہچکولے لیتے ہوئے ہیلکس میں خاموشی طاری تھی۔ سخی محمد فطرتاً کم گو تھا، میں ذہنی طور پر ادھیڑبن میں غرقہ تھا، جبکہ اسما میرے پیروں تلے بے ہوش پڑی تھی۔ 5 منٹ کے بعد ہم کشتیوں کے 200-250 فٹ لمبے پل کو عبور کر رہے تھے۔ گاڑی کے وزن سے پل کے تختوں سے عجیب قسم کی آوازیں برآمد ہوئیں۔ دیہاتی طرز کے ٹول پلازے کی سال خوردہ میز کی عقب میں پڑی خالی کرسی کو دیکھ کر میں نے کہا، یہاں تو کوئی موجود نہیں، رات کو ادھر کوئی نہیں آتا، اس لیے ٹیکس کلرک بھی گہری نیند سوتا ہے۔ سخی محمد نے کہا، رات کو پل پر سے گزرنے والوں سے پیسے وصول کرنے اور پرچی لینے والا ہی موجود نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو اس وقت ترپال والے کیمپ نما ٹول پلازے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ریتلے راستے پر سفر جاری ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر ایک ٹیلے کے دامن میں سرکنڈوں کے بیچ محفوظ جگہ پر گاڑی روک کر سخی محمد نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں اتر آیا اور ہیلکس کی باڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سخی محمد گھوم کر میری طرف آیا اور دونوں باہیں فضا میں پھیلا کر بولا، سردی کے باوجود فضا خوشگوار ہے، نہ جانے کیوں لوگ ایسی پرفضا جگہوں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کرتے ہیں اور باقی زندگی کھانس کھانس کر گزارتے ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس پھیپھڑوں میں اتارے ہوئے پوچھا، کیا ہم دوآبے میں کھڑے ہیں؟ وہ بولا، ہاں، ہم ملتان کے شمال میں کھڑے ہیں۔ کچھ دوری پر میاں دلبر حسین کا فارم ہاؤس واقع ہے، جہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ اس نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا، اس سیدھ میں جائیں تو محمد والا ہیڈ کے مقام پر رابطہ نہر پہنچ جائیں گے۔ اس کی دائیں پٹری پر پختہ سڑک بنی ہوئی ہے جو 10-20 کلومیٹر دور واقع پشاور کراچی روڈ پر جا چڑھتی ہے۔ وہ اس علاقے کے بارے میں مجھے معلومات بہم پہنچا رہا تھا۔ یہ تمام علاقہ پہلے ریگستانی تھا۔ اس نہر کے آنے پر اطراف کا میل و رقبہ سیم ہو گیا۔ میں نے پوچھا، میاں دلبر حسین کا یہاں کتنا رقبہ ہے؟ ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس نہیں، البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی جاگیر یہاں واقع ہے۔ شکار کھیلنے کے لیے ادھر آیا کرتا تھا کبھی کبھار۔ جاگیر کے تمام معاملات رنگو کسائی سنبھالتا ہے۔ وہ اس کا خاص کرندہ ہے، ایک نمبر کا بدمعاش اور ڈھیٹ انسان ہے۔ سنا کہ اس نے اپر پنجاب میں وارداتوں سے عت مچا رکھا تھا، قانون کو مطلوب تھا۔ گھیرا تنگ ہو تو میاں دلبر حسین نے اسے ادھر نکال دیا، یعنی وہ ریپوٹیشن پر ادھر آیا ہوا ہے۔ میں نے خاکونک ماحول میں سرسراتی ہوئی دریائی ہوا کے تھپیڑوں کو اپنے رگوں پہ میں اتارتے محسوس کیا۔ ایڑیوں پر گھوم کر چہار جانب نظر دوڑائی، ارد گرد کہیں بھی آبادی کے آثار دکھائی نہیں دیے اور نہ ہی فلک پر چاندنی کے سوا کہیں روشنی کا احساس پایا۔ سخی محمد سے استفسار کیا، یہاں قریب میں کوئی گاؤں نہیں؟ وہ بولا، ایک نہیں کئی دیہات ہیں، مگر خاصے فاصلے پر واقع ہیں۔ اس علاقے پر چھوٹی سطح کے جرائم پیشہ لوگوں کی ان گنت پناہ گاہیں ہیں، جن کے در سے عام لوگ دن میں بھی کم اس طرف نکلتے ہیں۔ سنجیدگی اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بولتے بولتے ایک ذرا ٹھہرا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ماسٹر تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، نورپور سے آیا ہوں۔ وہ بولا، وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے نورپور کے محلے وقوع کے بارے میں بتایا۔ وہ بولا، میرا گاؤں برے والا میں ہے، دریا ستلج کے کنارے پر۔ سالدرا ہیٹر کا مطلب ہے نیچے والا۔ کچھ فاصلے پر سالدرا اتر بھی واقع ہے، یعنی اوپر والا۔ میرے باپ دادا ستلج کو دریا کا نام دیتے تھے،
मगर हमने सतलुज को देखा मगर दरिया को नहीं देखा। इसकी जगह पर बस वीराना देख रखा है। कहते हैं कि दरिया रोके नहीं रखता, मगर सरहद पार वालों से रोक कर बता दिया कि इंसान दरियाओं को रुख मोड़ सकता है। अब यह दरिया भी आखिरी सांसें ले रहा है। कल कलां तुम्हारा दरिया सिंध भी अपना पानी पी जाएगा। फिर क्या होगा कि ये सारी ज़मीनें बंजर नहीं हो जाएंगी? अपनी गुफ्तगू से खासा पढ़ा लिखा दिखाई दिया। मैंने हैरत से पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? वो बोला, मैं ग्रेजुएट हूँ, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आया था। बाबा मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। मैं बड़ा आदमी तो नहीं बना, बड़ा शैतान बन गया। इसके लहजे में अजीब नोक की नफरत घुल गई। मगर मुझे किसी से, हत्ता कि अपने हालात से भी गिला नहीं, क्योंकि मैंने इस राह का इंतखाब खुद किया है। मेरा जी चाहा कि मैं रेत के टीले पर चढ़कर कुछ देर बैठूं, तो मैं उसे वहीं छोड़ा और सरकंडों के बीच से गुजरकर टीले पर आ गया। यहाँ हवा की रफ्तार तेज़ थी, कपड़े फड़फड़ाने लगे। ख्याल आया कि इस मिशन पर मुझे खुसूसी लिबास पहनने को नहीं दिया गया था। आम लिबास में खुद को काफ़ी सहल पा रहा था। बार बार अजीब सी ज़हनी बेकली मेरा ख्याल मैडम की तरफ मबजूल कर देती कि उस शातिर औरत ने मेरे लिए कितना अहमकाना मिशन तरतीब दिया था। बावजूद इसके कि मियाँ दिलबर हुसैन के साथ उसकी डील हुई थी, मुझे मियाँ दिलबर हुसैन पर एतमाद नहीं था। होलनाक खदशा मेरा दिल दहरा रहा था कि अस्मा के हाथ से निकलने के बाद मैं और सखी मोहम्मद चूहों की तरह घेर लिए जाएंगे। हम न सिर्फ मैडम की खतीर रकम बल्कि ज़िंदगी भी गंवा बैठेंगे। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर जेब में हाथ डाला और चाहा कि मोबाइल फ़ोन पर मिरूशा से रब्ता करके अपने खदशे को एक मरतबा फिर इजहार कर दूँ, मगर मुझे मायूसी हुई क्योंकि मैं अपना मोबाइल रेस्ट हाउस में रखाया था। सखी मोहम्मद का फ़ोन भी मिरूशा ने कमरे में रखवा दिया था। मैं काफ़ी देर कमोबेश निस्फ घंटा तक टीले पर टांगे बिसारे बैठा रहा और अपनी दिफा की हिकमत अमली तैयार करता रहा। फिर सर झटक कर हाईलक्स के पास आ गया। सखी मोहम्मद सिगरेट से दिल बहलाने में मशगूल था। मुझे देखा, बोला, चलें अभी? हाँ। क्या 2 बज गए? मुझे हैरत हुई। नहीं, हम 1:30 बजे टारगेट पर पहुंचेंगे। वो बोला, अब हमें असला निकाल लेना चाहिए, किसी भी वक्त ज़रूरत पेश आ सकती है। मैंने कंधे उचकाए, मैगजीनें और गनें निकाली और सरसरी अंदाज में इनका जायज़ा लिया। फिर एक अपने पास रख ली, जबकि दूसरी गन सखी मोहम्मद को थमा दी। 2 लोडेड मैगजीनें थीं, वो भी थमा दी और हाईलक्स में बैठ गया। वो सिगरेट को ज़मीन पर फेंक कर पाँव से मसल कर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। सफ़र एक मरतबा फिर शुरू हो गया था। मैं देख रहा था कि अब वो बेहद चौकन्ना हो गया था। मेरे अपने असाब खुदकार अंदाज में तन गए थे और मैं अपने आप को नामसाइद वाक़यात के लिए बिल्कुल तैयार कर बैठा था। इसने मुकाबिल नज़रों से इर्द गिर्द देखा। बज़ाहिर तो सारा इलाका खाली है, कोई शख्स दिखाई नहीं देता, मगर मुझे तोका कि वापसी पर यह बहुत बड़ा दंगल होगा। क्या हम वापसी पर कोई और रास्ता नहीं ले सकते? वो चौंका। एक ने 2 ऐसे रास्ते जिन पर गाड़ी डाली जा सकती है। मगरबी समत वाला रास्ता हमें लंगर सराय पहुँचाएगा। रास्ता बेहतर हालत में है। जनूबी समत निकले तो कंगन और मुरादाबाद से होते हुए झंग रोड पर चढ़ सकते हैं। वहाँ से मुजफ्फरगढ़ बमुश्किल निस्फ घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। ये रास्ता तवील और दुशवार है। महफूज कौन सा है? महफूज रास्ता? वो इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। आज की रात हमारे लिए कोई भी रास्ता महफूज नहीं होगा। मैंने इसका जुमला लुटाया। क्या डर गए? इसकी जहरीली आवाज़ गाड़ी में गूंजी। डर नहीं तो मौत का खेल है। जो जीता सांसें उसी की, वो जिसकी रात आज कब्र के अंदर लिखी गई है, वो बाहर नहीं गुजार सकता। 1:45 का अमल था जब उसने गाड़ी की हेडलाइट्स और सीलिंग लाइट ऑफ करते हुए स्पॉट लेजे में खबरदार किया, मास्टर असला संभाल लो, हम चंद मिनटों बाद मियाँ दिलबर के डेरे पर होंगे। मैंने सीट पर रखी गन थामी, पैर तले पड़ी अस्मा का सरसरी जायजा लिया और संभल कर बैठ गया। हेडलाइट्स की रोशनी में नाहमवार रास्ता दिखाई दे रहा था, जिसके अतराफ में सरकंडों की कद-ए-आदम दीवारें इस्तादा थी। निस मील के बाद सखी मोहम्मद ने दाएं हाथ टर्न लिया तो मेरे आसाब एकदम तन गए। लगभग 100 गज के फासले पर एन नज़रों के सामने देहाती तर्ज का एक डेरा दिखाई दिया। शायद यहाँ बिजली की सूरत मुयसर नहीं थी, इसलिए कोई बल्ब दिखाई नहीं दिया। गोबर के 2 बड़े ढेरों के दरमियान से गुजरकर हम डेरे की हदूद में पहुंचकर रुक गए। हमारे दाएं हाथ एक पुराने मॉडल का फोर्ड ट्रैक्टर खड़ा था, जिसके अगम में ट्राली नत्थी थी। बाएं हाथ खेत में भूसे के 2 गोल उपले थे, जिनका चांद की जानिब वाला पहलू रोशन था। सखी मोहम्मद ने अतराफ का गहरी नजर से जायजा लिया, वहां पर हाथ रख दिया। चंद मिनटों के बाद डेरे के बड़े पचूबी फाटक में सफेद कपड़ों वाला एक गैर मामूली लंबे कद का शख्स दिखाई दिया। वो बजाय करीब आने की वही रुक गया और बुलंद आवाज में बोला, कौन हो? सखी मोहम्मद ने गर्दन मोड़कर मुझे देखा। उसका मकसद भाप के शीशा उतार कर बोला, रंगू कसाई से मिलने आया हूँ। मैं रंगू कसाई हूँ, तुम कौन हो? इसकी आवाज़ खासी भारी और दहशत अंगेज थी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैंने इस आवाज़ को पहले कहीं सुन रखा था। मैंने याददाश्त पर जोर दिया था, मगर याद ना आया कि कहाँ सुना था। मुझे मैडम ने भेजा है, मेरा माल मुझे दो और अपना वसूल करो। मैंने भी अपनी आवाज़ में दुरुस्त थी और इस्तेहकाम को शामिल कर लिया। मुल्तान से आए हो? हाँ। वो बोला, मेरा माल कहाँ है? तुम बताओ।
میرا مال کہاں ہے؟ وہ پلٹا اور پھاٹک میں گھس کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی شکل دکھائی دی۔ سخی محمد نے ہیڈ لائٹس روشن کر دی۔ رنگو کسائی روشنی میں نہا گیا۔ اس نے فوراً اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر چھجا بنا کر رکھ لیا۔ مجھے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گہرے رنگ کا بریف کیس نظر آ گیا۔ میں نے کہا رقم پوری ہے؟ وہ بولا ہاں، تسلی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میرا ساتھی تمہاری طرف آ رہا ہے، اسے دے دو، میں چیک کر لیتا ہوں، پھر تمہارا مال نیچے اتار دوں گا، میں نے کہا۔ وہ بولا کوئی چالاکی کرو گے تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے، یہ ذہن میں رکھ کر اپنے آدمی کو میری طرف بھیج دو۔ اس کا دعویٰ بجا تھا۔ وہ جس اعتماد سے ہمارے مقابل تنہا کھڑا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے ہمارے استقبال اور درپیش آنے والے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کا اپنی دانش میں معقول بندوبست کر رکھا تھا۔ سخی محمد میرا اشارہ پا کر گاڑی سے اترا اور ایک ہاتھ میں گن جبکہ دوسرے میں پسٹل تھامے رنگو کسائی کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں چیتی کسی مستعدی اور لپک تھی۔ میری آنکھیں گرد و پیش کا تواتر سے جائزہ لے رہی تھی اور انگلی گن کے ٹریگر پر لرز رہی تھی۔ سخی محمد رنگو کسائی سے چند قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ رنگو نے بریف کیس اچھال دیا جو اس کے پیروں کے قریب زمین پر دھپ کی آواز کے ساتھ گرا۔ سخی محمد نے بریف کیس اٹھا لیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ہیلکس میں آ گیا۔ اس نے سرنگ لائٹ آن کی اور بریف کیس جھولی میں رکھ کر کھول دیا۔ وہ ترتیب بار رکھی گئی بڑے نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے 2-3 جگہوں سے نچلی گڈیاں نکالی، ٹارچ کی مدد سے نوٹ چیک کیے، پھر گڈیوں کا عددی شمار کیا، بڑبڑا کر حساب کیا۔ 5 پنجی تے پنجی 8 200 لاکھ یعنی 2 کروڑ۔ سچ کہتے کہ انسان کسی کو گالی دیتے ہوئے اور گنتی کرتے ہوئے لاشعوری طور پر مادری زبان میں بولتا ہے۔ اس نے بھی گنتی پنجابی زبان میں کی تھی۔ پھر مطمئن انداز میں سر ہلا کر بولا، ماسٹر نوٹ اصلی ہیں اور رقم بھی پوری ہے، اب کیا حکم ہے؟ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پیا جی نے کہا تھا کہ فیصلہ کرنے میں تاخیر موت کا سبب بنتی ہے۔ میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً طے کر لیا کہ اسما کو یہاں اتارنا خود کو رنگو کسائی کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف ہوگا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، اپنا ایک آدمی بھیج دو، ہم اسے کچھ دور تک اپنے ساتھ لے جائیں گے، جہاں خود کو محفوظ سمجھیں گے اسے مال سمیت اتار دیں گے۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی اور مدھم چاندنی کے باوجود اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے اس کا رد عمل بھی دکھائی نہیں دیا، مگر اس کی آواز نے اس کی گھبراہٹ کو مجھ پر آشکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہم مال اور چیز کا یہی مطالبہ اور یہی تبادلہ کریں گے۔ اپنی حفاظت کے خیال سے ہم نے طے شدہ پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی ہے۔ اگر تمہیں قبول نہیں ہو تو تمہارا مال نیچے پھینک کر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے دھمکی دی، جلدی فیصلہ کرو، ہمارے ساتھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنی پوزیشن کو مستحکم ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس پر ایک اور پہلو سے وار کیا تھا۔ وہ بولا، میرے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں جسے تمہارے ساتھ بھیج سکوں، مال یہیں اتار دو۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہا جا رہا ویسا کرو، ورنہ میں سودا منسوخ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ مجھ پر حملہ کرو گے تو خانزادی کو گولوں سے چھلنی کر دوں گا۔ اس نے رخ پھیر اندازہ ہو کہ پھاٹک کے اندر کوئی موجود تھا جس سے وہ دھیمے لہجے میں مشاورت کرنے لگا تھا۔ چلوں بعد پھاٹک میں دکھائی دینے والا ایک عام جسامت والے شخص نے میرے اندازے کی تائید کر دی۔ وہ وہیں تھم گئے جبکہ رنگو کسائی 90 تلے انداز میں چلتا ہوا ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سے بچ کر چلتا ہماری جانب آیا۔ نزدیک آئے تو پتہ چلا کہ اس نے ہاتھوں میں ایک بڑے سائز کا پستول اور ٹارچ تھام رکھی تھی۔ سخی محمد کے پاس رک کر بولا، تم نے مال چیک کر لیا ہے، اب میں اپنا مال چیک کروں گا۔ میں نے اس کی زود فہم سرشت کو دل دل میں سراہا۔ اگر میں اس پر اعتماد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا تو اسے بھی حق تھا کہ وہ اپنا مطلوبہ مال جانچے، یعنی اسما کو دیکھنے کے لیے چلا تھا۔ سخی محمد نے میری طرف دیکھا، اجازت پا کے اس نے گاڑی کے اندر والی بتی روشن کی اور رنگو کو مخاطب کر کے کہا، پچھلا دروازہ کھول کر دیکھ لو۔ میں نے اسما کے پیٹ پر گن کی نال اور ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ رنگو کو سے دروازہ کھولا اور جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ میری نگاہ اس پر پڑی، ایسے میں میرے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اچانک جیسے میری آنکھوں کے سامنے 500 واٹ کا بلب روشن ہو گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے رنگو کسائی کو دیکھے جا رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن کی تمام توانائی جیسے آنکھوں میں مجتمع ہو گئی تھی۔ برسا برس کی آنکھوں کے پردوں پر ٹھہرے ہوئے انسانی چہرے نے مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، ہمیشہ میرے ساتھ رہا تھا۔ دروازے میں کھڑے ہوئے لمبے قد والے رنگو کسائی کا جھکا ہوا مگر سخی محمد کی طرف تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا مونچھوں والا خونخوار چہرہ، غیر معمولی حد تک پھیلی ہوئی دہشت ناک آنکھیں اور چہرے کے تاریک پس منظر میں خون کی سرخ آمیزش، اس وقت میں گزشتہ 10-12 سالوں سے بلا ناغہ دیکھتا چلا آیا تھا۔ میں نے پوری سختی سے اپنے دانت بھینچ دیے۔ دانتوں کی کڑکڑاہٹ ذہن کے پردوں پر دھمکنے لگی۔ یاد آیا کہ اس کی کھدری اور پاٹدار آواز میرے لیے ناشناسا کیوں نہیں تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے میں نے مرولے کے اندر کھڑے ہو کر انگوٹھے بھر کے سوراخ میں سے دیکھا تھا، جب وہ چارپے پر جھولتے ہوئے میرے زخمی باپ سونے خاں پر جھک کر غرا رہا تھا۔ قسمت نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ میری زیر و زبر ہوتی دنیا سے بے خبر ٹارچ کی تیز روشنی اسما کے چہرے پر ڈال رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا،
یہ زندہ تو ہے نا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سخی محمد بولا زندہ ہے مگر بے ہوش پڑی ہے، اچھی طرح دیکھ لو۔ سخی محمد کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ رنگو نے اپنی سینے والی جیب سے ایک تصویر نکالی، ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی، پھر ایک نظر اسما کو دیکھ کر سر ہلا کر بولا مال تو ایک نمبر ہے، مگر اس سمے مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ میں کہاں سے چلا تھا، یہاں کیوں آیا تھا، کیا ارادہ رکھتا تھا اور میری ترجیحات کیا تھی۔ ایک بار کی میرا جی چاہا کہ میں اس کا گریبان پکڑ لوں اور چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا دوں کہ یہی ظالم شخص میرے ماں باپ کا قاتل ہے، اسے مار مار کر لہوہان کر دوں اور اپنا بدلہ چکا کر حساب بے باک کر دوں۔ میرے اعصاب میں برق سی کوندی، مگر اچانک ہی میں نے خود کو سنبھال لیا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ مبادہ کہ میں کوئی غلطی پر نہ ہوں، مگر میں نے اسے پہچاننے میں یقیناً کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اسے میں نے زندگی میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی رونما ہو چکی تھی، رنگ نکھر گیا تھا، مگر بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں کی سرخی اور ناک پر تل کی موجودگی اس کی شناخت کا مضبوط جواز تھے۔ اس نے با اہتمام ہیئر ڈائی کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے شیوزدہ گالوں پر سفید زرات کے علاوہ کہیں سے بھی بالوں کی سفیدی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سر جھٹکا، خود کو یقین دلایا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، مگر قسمت مہربان ہو کر انسان کو کسی نہ کسی موڑ پر اپنے مقصود سے ملا دیتی ہے۔ وہ سخی محمد سے محو کلام تھا، شاید یہیں پر اپنا مال وصول کرنے کی ضد کر رہا تھا، مگر سخی محمد نے اس کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ وہ مال کی تسلی و تشفی کر کے لوٹ گیا اور جاتے ہی اس نے اپنے ساتھی کو ہماری جانب بھیج دیا۔ اس کا ساتھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہماری طرف آیا۔ قریب آنے پر اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ بڑی مونچھوں والا نہایت سیاہ فام شخص تھا۔ اس کے دانت خاصے بڑے اور باہر کو نکلے ہوئے تھے، جو ہیڈ لائٹس کی روشنی میں بڑے عجیب اور خوفناک لگ رہے تھے۔ میری ٹھہری ہوئی پتلی حرکت میں آ گئی۔ خود کو سنبھالنے میں نے چند لمحے صرف کیے، اپنی لرزتی ہوئی گن کا رخ اسما کی طرف کر دیا، سخت لہجے میں کہا فرنٹ سیٹ پر آ جاؤ۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنائے قریب آیا اور فرنٹ گیٹ کھول کر بیٹھ گیا۔ سخی محمد کے پسٹل کا رخ اس کی طرف تھا۔ وہ مقامی زبان میں درست لہجے میں بولا کھلونا ہٹاؤ، میری زندگی انہی سے کھیلتے گزری ہے۔ وہ نہتا تھا کہ اس کے پاس کچھ تھا بھی تو لباس میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا، اگر کوئی چالاکی دکھاؤ گے تو پھر رعایت نہیں کروں گا۔ اس نے سیٹوں کے درمیان سے مجھے دیکھا، پھر گن کے رخ کو بھانپ کر فرش پر لیٹی اسما کو دیکھا اور بولا تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ میاں صاحب اور تمہاری میڈم کے درمیان ہونے والی ڈیلنگ کے بعد مال کا عام سا تبادلہ ہو رہا ہے، تم ایسے ظاہر کرو جیسے تم کسی بہت بڑی واردات پر نکلے ہو۔ میں نے غرا کر کہا بکومت خاموشی سے بیٹھے رہو۔ اس نے انکارا بھرا اور گردن موڑ کر سامنے دیکھنے لگا۔ سخی محمد نے گاڑی ریورس کی، موزوں جگہ دیکھ کر ٹرن لیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ میں نے بے ساختہ ڈیرے کے پھاٹک کو دیکھا۔ میرے توقع کے برعکس رنگو کسائی وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے حلق سے ایک طویل سانس نکلی اور میں اپنے دل کی غیر معتدل دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ سخی محمد نے ڈیرے کی حدود سے نکلتے ہی بجائے بائیں ہاتھ مڑنے کے دائیں ہاتھ گاڑی ڈال دی۔ سیاہ فام شخص بے ساختہ چلا کر کہا یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ملتان تو اس طرف ہے۔ میں نے کہا یہ تمہارا مسئلہ نہیں، خاموش بیٹھے رہو۔ وہ گردن موڑ کر غرایا تم جہنم میں جاؤ، مگر مجھے اور خانزادی کو یہیں اتار دو۔ میں نے ڈانٹا خاموش، ورنہ وہ دانت پیس کر خاموش ہو گیا۔ اس کی گھبراہٹ نے میرے اندیشوں کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ پہلو بدل کر مجھے سخی شاہ کو اور سکرین کے پار دیکھنے لگا۔ سخی محمد نے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھائی تو ہچ کولو جھگٹوں نے چند لمحوں میں ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ ہم نے بمشکل 1 کلومیٹر یا اس سے بھی کم فاصلہ طے کیا تھا کہ ناپختہ راستہ مسدود ہو گیا۔ سخی محمد اگر اچانک بریک نہ لگا دیتا تو ہائلکس کے ٹائر 2 فٹ چوڑے اور 6-7 فٹ لمبے گڑھے میں جا گرتے جو سڑک میں بنایا گیا تھا۔ اس نے گاڑی روکنے سے قبل بجلی کسی تیزی پر پسٹل سیاہ فام کی پسلیوں سے لگا دیا۔ سنگین لہجے میں بولا یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس نے کندھے اچکائے اور مصنوعی بنیادی سے بولا تمہیں دکھائی تو دے رہا ہے کہ یہ گڑھا ہے۔ میں نے ڈانٹا بکواس نہ کرو، یہ بتاؤ کہ یہ گڑھا کس نے کھودا ہے؟ میں نے نہیں کھودا۔ وہ بدستور بے خوف پر بیٹھا رہا۔ میرا ایک بار ہی چاہا کہ اس کی بتی سی نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دوں، مگر حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے میں نے اپنے غصے پر بدقت تمام قابو پایا اور تیز نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سرکنڈوں کی دیوار کے پار اگر کوئی موجود تھا تو وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سخی محمد نے ریورس گیئر لگا کر ہائلکس کو پیچھے لے جانا چاہا تو میں نے روک دیا۔ نہیں سخی محمد، ہم آگے جائیں گے۔ اس نے اپنا ارادہ موقوف کر دیا اور عقب نما میں سوال نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اعصاب شکن انتظار کا مرحلہ درپیش تھا، کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا اور ہم میں بھی سے کوئی نیچے اترنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے سیاہ فام کو مخاطب کیا نیچے اتر کر دیکھو کہ ہمارا راستہ کن لوگوں نے روکا ہے۔ وہ ہچکچایا یہ میرا مسئلہ نہیں، تمہارا ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ معاہدے کے مطابق لڑکی میرے حوالے کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تم لوگوں نے مال کی وصولی کے بعد ہماری آؤ بھگت کا انتظام کر رکھا ہے،
जल्दी बताओ वरना मैं तुम दोनों को गोली मारकर ठंडा कर दूंगा, समझे। मेरे लहजे में मौत की संगीनी शामिल हो गई। मुझे खानजादी की ज़िंदगी की कीमत का इल्म था। वो 2 करोड़ रुपए की इवज़ हासिल की गई थी। मियाँ दिलबर हुसैन, जिसे जाहिर किया था कि वो सरदार हैदर खान की ईमा पर यह सौदा कर रहा था, वो कभी भी इसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये इसके हुक्म के ग़ुलाम लोग थे। इसके इशारों पर नाचने वाले मौत के हरकारे थे। कभी भी उसके मुफाद के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकते थे। मेरा नाम ज़हूर है। कानून मुझे जोरा लादी के नाम से याद करके कांप उठता है। वो जवाब अपनी छाती थपथपाते हुए दबंग अंदाज में बोला, मैंने कुछ किया है और ना मैं कुछ जानता हूँ। तुम्हें रकम मिल गई है, अब खानजादी मेरे हवाले करो और चलते बनो। ये इलाका हमारा है। यह चिड़िया भी उस्ताद रंगू की इजाज़त के बगैर पर नहीं मारती, मगर हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, क्योंकि हमारे दिल में मुआहदा हो चुका है। हाँ, ज़्यादा तुर्रे खान बनोगे तो। वो रंगू कसाई का खास कारिंदा था। इसे डांट डपट कर या मोट का ड्रावा देकर काम नहीं निकाला जा सकता था। मैंने इस पर एक गुस्सीली निगाह डाली और अपनी तवज्जो हाई लक्स के बाहर हवा में लहलाते घने सरकंडों पर मरकूज कर दी। कोई मुहिम से नकलो हरकत भी महसूस नहीं हुई तो मैंने सखी मोहम्मद से कहा, गाड़ी रिवर्स करो, खेल शुरू हो चुका है। जो भी सामने उसे मौका दिए बगैर गोली मार देना। ये लादी हमारे साथ मुल्तान तक जाएगा। मेरा लहजा बेहद सर था। पहला मौका जब सियाफाम की बेचैनी अया हुई बोला, तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा, देख में रोंडे, क्या नाम तुमने बताया था। हाँ, ज़हूर लादी। हमारे धंधे में मुआहदे में खिलाफ वर्जी नहीं की जाती। मैं गाड़ी में लड़की लार कर मुल्तान से यहाँ तक आ गया हूँ। तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा भी हो जाना चाहिए। एक फायर के आवाज़ पर तुम्हारा इलाका मेरे आदमी को यूं उगलना शुरू कर देगा जैसे बारिश के बाद यहाँ खुम्बियाँ उगने लगती हैं। खानजादे ब्रीफ केस को तुम लोग भूल जाओगे, तुम्हें जान के लाले पड़ जाएंगे। सखी मोहम्मद, पिस्टल हटा लो। मैंने ज़हूर लादी को कवर कर रखा है। तुम अपनी तवज्जो ड्राइविंग और रास्ता रोकने वालों पर मरकूज रखो। ज़हूर लादी से बोला, गाड़ी रोको, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। वो मुफाहमत पर आमादा हो गया था। सखी मोहम्मद ने गाड़ी रोक दी। वो नीचे उतर कर गड़े की जानिब तेज़ कदमों से बढ़ गया। सखी मोहम्मद बोला, मास्टर, तुम बड़े काम के आदमी हो। मैंने कोई जवाब न दिया। ज़हूर लादी गड़े के पास पहुंचकर मगरिब की समत मुँह करके खड़ा हो गया। वो नए धीमी आवाज़ में कुछ कह रहा था। इसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही थी। गड़ा और गड़े से निकाले हुए मिट्टी के ढेर ने रास्ता इस तरह मसदूद कर दिया था कि गाड़ी गुजरने की गुंजाइश नहीं रही थी। सखी मोहम्मद ने तशवीश आमेज़ अंदाज में कहा, मास्टर, ये आखिरी चुंगल नहीं, बल्कि इससे पहला खूनी फाटक समझो। ये सोचो कि हम ज़हूर लादी को कहाँ तक अपने साथ ले जाएंगे। मैंने कहा, यह फ़ैसला तुमने करना है। वो बोला, मेरा इरादा था कि लंगर सराय से बरास्ता खानपुर मुजफ्फरगढ़ निकल जाऊंगा। अब सोच रहा हूँ कि खानपुर का रास्ता ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमें एक लंबा चक्कर काटना होगा। लंगर सराय से एन मगरिब की समत निकलने वाला लिंक रोड सुल्तान कॉलोनी की तरफ जाता है, फिर बड़ी सड़क पर चढ़ जाता है। ये सफ़र लंबा तो है मगर निस्बतन महफूज है। मैंने कहा, लंगर सराय यहाँ से कितनी दूर है। यही कोई 8-10 किलोमीटर। ऐसे वक्त में 2 आदमी सरकंडों से निकलकर ज़हूर लादी के पास आन खड़े हुए। इनके कंधों से देसी साख्त की राइफलें लटक रही थी। तीनों कुछ देर तक महवे गुफ्तगू रहे। एक शख्स सरकंडों में घुसा और चंद लम्हों के बाद 2 अदद तर्ज के मुकामी बेलचे थामे बरामद हुआ। ये खास किस्म के औजार देहातों में बकसरत मिलता था। इसका भल कसी से कदरे छोटा जबकि दस्ता खासा लंबा होता है। इसे मकामी जुबान में वहोला कहा जाता है। दोनों अशखास वहोलों की मदद से घड़ा भरने लगे, जबकि ज़हूर लादी हाईलक्स में आ बैठा और खुद बोला, यहाँ पुली नहीं है, इसलिए फसलों का पानी गुजारने के लिए रास्ता काटना पड़ता है। ये लोग पानी लगा रहे थे। वो झूठ बोल रहा था, मगर मैंने बज़ाहिर उसकी बात पर यकीन कर लिया। 5-7 मिनटों में हाईलक्स के गुजरने की जगह बन गई और दोनों बहुला बरदार बाएं हाथ में सरकंडों में घुसकर गायब हो गए। ज़हूर लादी ने गाड़ी चलाने का इशारा किया। गड़ा अबूर करते मैंने शीशे के पार सरकंडों में दोनों छुपे अफराद को देखने की कोशिश की, मगर नाकाम हुआ। 1-1.5 किलोमीटर का फासला तय हुआ कि ज़हूर लादी ने सख्त लहजे में कहा, ओ भाई, मुझे तो उतार दो, मैंने पैदल वापस जाना है। सखी मोहम्मद ने कहा, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन तो है तो सही, मगर यहाँ सिग्नल्स नहीं आते। इसका लहजा सच का गमाजी था। सखी मोहम्मद ने कंधे उचकाए, हम तुम्हें लंगर सराय के कुर्बुजवार में उतार देंगे, वापसी का कोई बंदोबस्त कर लेना। वो गुस्से से फट पड़ा और गाली देकर बोला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया कहीं। मैं इतनी सर्दी में 8 मील पैदल चलूंगा, वो भी इस मुर्दे को उठाकर। इसने हाथ का इशारा अस्मा की तरफ किया, गाड़ी रोको वरना। सखी मोहम्मद ने झिड़का, क्या वरना, ज्यादा बकबक करोगे तो गाली में गोली मारकर यहीं फेंक दूंगा। मैं ज़हूर उर्फ जोरे लादी की मिजाज को समझ रहा था। वो मार धाड़ वाला बंदा था। अस्मा की वजह से इसके पैर बंधे हुए थे, वरना वो निचला न बैठता और हम इस पर हाथ डाल देता। 10 मिनट की खामोशी के बाद इसने कदरे नरमेजे में कहा, देखो यार, तुमने परेशानी को नहीं समझ रहे। मैं इतना लंबा सफर पैदल किस तरह कर सकूंगा। पुलिस गश्त पर निकली होगी, मैं पुलिस वालों की नज़र में आ गया तो मारा जाऊंगा। नहीं, मुझे यहीं उतार दो, मैं सच कहता हूँ।
हम लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। सखी मोहम्मद ने अचानक गाड़ी रोक दी, जल्दी से दरवाजा खोलकर उतर गया। चल लम्बोबाद अपनी सीट पर बैठ तो बोला, मास्टर हमारा ताकुब हो रहा है। मैं और लादी एक बार की चौंके। मैंने पूछा, क्या मतलब, पीछे कोई गाड़ी आ रही है? वो बोला, हाँ मगर नजर नहीं आ रही, हेडलाइट्स ऑफ हैं, महज आवाज सुनाई दे रही है। जूरा लादी झट से बोला, किसी ट्रैक्टर की आवाज होगी। सखी मोहम्मद ने नफी में सरिया, नहीं, ट्रैक्टर, कार या जीप की आवाज में बहुत फर्क होता है। मेरे अंदेशे अपनी हतमी शक्ल इख्तियार करने लगे थे। मैंने तंज़े लहजे में जूरे को मुखातिब किया, ओए लादी अब तुम क्या कहते हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि गहरी नजरों से बैक मिरर को घूरने लगा, जिसमें सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अक्ल में आती हुई गाड़ी नजर नहीं आई, मगर हेडलाइट्स की रोशनी में लंगर सराय की आबादी के आसार नजर आने लगे। जिग कच्चे रास्ते की गैर मामूली दुश्वारी मुसलसल सखी मोहम्मद की माहिराना ड्राइविंग से हजीमत बार हो रही थी। हम जो ही पक्की सड़क पर पहुंचे, सखी मोहम्मद ने गाड़ी रोक दी। स्पार्ट लहजे में कहा, मास्टर इन दोनों को यहीं उतार फेंको, हम सीधा मुजफ्फरगढ़ जाएंगे, पीछे से आने वाली गाड़ी हम तक नहीं पहुंच पाएगी, हरी अप प्लीज। मैं इस लम्हे के पूरी तरह तैयार था। मैंने गेट खोला, बर्क रफ्तारी से हाईलक्स के चंद कदम दूर जा खड़ा हुआ। ज़हूर लादी को अपने निशाने की जद पर रखते नीचे उतरने का हुक्म दिया। उतरा तो मैंने उसे सीटों के दरमियान फर्श पर लेटी अस्मा को उठाने का इशारा किया। इसने इर्द गिर्द देखा और बेहद बेरहमी से कहा, खुदा दी मोहर पोवे तवाकू, पाले विच मार घितावे मेकू। इसके फितरी रद्दमल पर मेरे लबों पर मुस्कुराहट उभरी, जिसे अंधेरे के सबब वो गालिबन देख नहीं पाया था। इसने झुककर खानजादी को एहतियात से बाहर खींचा, ज़मीन पर लिटाया और फिर बगलों में हाथ डालकर उठा लिया। वो जराइम के सफ़र का पुराना मुसाफिर था। इसने अपने तौर पर अस्मा को ज़मीन पर लिटाने के दौरान ये जायज़ा लिया था कि वो जिंदा थी या मुर्दा। अचानक सखी मोहम्मद ने गाड़ी चला दी और मुझे भागकर सवार होना पड़ा। मैंने जो ही दरवाज़ा बंद किया, इसने एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव मजीद बढ़ा दिया, जिसकी वजह से चंद ही लम्हों में ताकतवर इंजन वाली हेडलाइट्स हवा से बातें करने लगी। वो बोला, अगली सीट पर आ जाओ मास्टर, मौत का खेल शुरू होने ही वाला है। इसके लहजे से हवेदा होने वाली संगीनी ने मेरे वजूद में बिजली भर दी। मैं फौरन अगली सीट पर आ गया। ऐसे में हम लंगर सराय की ख्वाबिदा आबादी में दाखिल हुए। सखी मोहम्मद ने ब्रेक लगाया बगैर दाएं हाथ गाड़ी मोड़ दी। टायर चिरचराए, मगर शुक्र हुआ कि हाईलक्स उलटने से बच गई। मैंने कहा, हम किस समझ जा रहे हैं? हम सुल्तान कॉलोनी जाकर मेन रोड पर चढ़ जाएंगे। इसने डाज देने के लिए ज़हूर लादी को सीधा मुजफ्फरगढ़ जाने का कहा था। हम कब तक मुल्तान पहुंचेंगे? इसने डैशबोर्ड के क्लॉक में वक्त देखा, 3 बजने वाले थे, 4 तो बज ही जाएंगे। इस दौरान बारहा रंगू कसाई का चेहरा मेरी निगाहों के सामने लहरा जाता और मैं अपना सर झटक बमुश्किल इसके तस्वुर से छुटकारा हासिल करता। इस वक्त मेरा ख्यालात में खो जाना हम दोनों की भयानक मौत का सबब बन सकता था। सखी मोहम्मद बार बार बैक मिरर में देख रहा था। मैंने गर्दन मोड़ के विंड स्क्रीन के पार देखना चाहा, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। हाईलक्स की अकबी खुली बॉडी पौधों से भरी हुई थी, जिनके पार देखना मुमकिन नहीं था। बैक मिरर में भी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ में ताहद निगाह रेगिस्तानी टीले फैले हुए थे। कहीं के दरख्त और जंगली झाड़ियां दिखाई दी जाती थी। सड़क शायद नई बनाई गई थी, इसलिए बहुत अच्छी हालत में थी। हाईलक्स की रफ्तार जाहिर करने वाले मीटर की सुई 110 और 20 के दरमियान थिरक रही थी, जबकि रफ्तार बतदरीज बढ़ रही थी। मैं सखी मोहम्मद से कुछ पूछना चाहता था कि अचानक फजा एक खौफनाक धमाके से गूंज उठी। साथ ही हाईलक्स बुरी तरह लहरा गई। सखी मोहम्मद ने इसे संभालने में किसी कोताही का इर्तिकाब नहीं किया था, मगर वो आंख झपकने की देर में पुख्ता सड़क से उतरकर टीले पर चढ़ गई। टीला ज्यादा बुलंद नहीं था, मगर ऐन वस्त में जाकर वो किसी चट्टान की तरह फजा में बुलंद हो गया था। हाईलक्स धमाके की खौफनाक आवाज के साथ इस उभरे हुए हिस्से से जा टकराई। मेरा सर डैशबोर्ड पर लगा। चलने तक मुझे कुछ सुझाई न दिया। खौफ की हादसाती धुन छटी तो मैंने सखी मोहम्मद को सर झटकते दोनों हाथों से छाती को दीवानावार मसलते हुए देखा। वो स्टीयरिंग व्हील से टकराया था और उसे शदीद चोट आई थी। हाईलक्स का आधे से ज्यादा बोनट रेत में धंस चुका था। मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो पता चला कि वो टकराव के नतीजे में चौपट खुल चुका था। मेरी दाएं आंख पर बोझ सा पड़ा। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर पेशानी पर हाथ फेरा। खून बहने का इंकशाफ हुआ। डैशबोर्ड से टकराने पर मेरी पेशानी की जल्द फट गई थी। मैं नीचे उतरा। पिछले टायर पर नजर पड़ी तो हाईलक्स के लहराने और टीले से टकराने का सबब मालूम हो गया। टायर बर्स्ट हो गया था। मैं टायर पर झुकने लगा था कि मेरे कानों में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। ऐसे वक्त में सखी मोहम्मद की तेज आवाज़ सुनाई दी, मास्टर होशियार, टायर में फायर लगा है। मैंने फौरी तौर पर कंधे पर से गन उतारी, मौजूद संभाला और सड़क की दूसरी तरफ देखने लगा। उसने दुरुस्त कहा था। मुझे पहले ही नज़र में गहरे रंग की एक पिकअप सड़क पर दिखाई दी। इसकी तमाम बत्तियां बुझी हुई थी। मैं ज़मीन पर गिरा और करवटें लेता हुआ अपने हाईलक्स से दूर हट गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने इनमें से कुदरती गड़े में जा गिरा था और वक्ती तौर पर महफूज हो गया था। रेत बहुत ठंडी थी। बदन के नंगे हिस्सों पर बर्फ की तरह यखबस्ता महसूस हुई,
مگر میں نے خود کو فوری طور پر حملہ کی نظروں سے چھپانے کے لیے ریتلی زمین سے چپک گیا اور محتاط نظروں سے سڑک پر رکنے والی پک اپ کو دیکھنے لگا۔ سخی محمد چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا، اس لیے اب اسے ہائی لکس کی اوٹ میسر تھی۔ پک اپ کا اگلا دروازہ کھولا، ایک پستہ قامت شخص نیچے اترا۔ اندھیرے کے سبب معلوم نہ ہو سکا کہ وہ نہتھا تھا یا اسلحے سے لیس تھا۔ وہ ہائی لکس کی طرف بڑھنے کے بجائے وہیں رک کر دیکھنے لگا۔ میرے کانوں میں اس کی آواز پڑی، کوئی ہے؟ کیا ہوا گاڑی کو؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے اپنے ساتھی یا ساتھیوں سے مخاطب کیا، لگتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ شاید ہمیں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ ریت میں دھنسے ہوئے ہیلکس کو دیکھ کر رکے تھے۔ اگر ہم نامساعد حالات کی زد پر نہ ہوتے تو شاید اس کے چکر میں آ جاتے۔ میں نے با احتیاط اسے اور پک اپ کو دیکھا۔ اس نے ایک دو مرتبہ پھر پکارا۔ کوئی رد عمل نہ پا کر اس کے دونوں ساتھی بھی گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ ہمارے درمیان محض 10-15 قدموں کا فاصلہ تھا، مگر چاند کی ناکافی روشنی کے سبب وہ ہیلوں کی صورت دکھائی دیتے تھے۔ مجھے کوشش کے باوجود ان کی مسلح یا غیر مسلح ہونے کا پتہ نہ چل سکا۔ ایک بیٹھی بیٹھی آواز سنائی دی، میرا خیال ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہاں، ورنہ کوئی تو سن رہا ہوتا یا جواب دیتا۔ ایک آدمی وہیں ٹھہر کے جبکہ دو افراد ہائی لکس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس وقت وہ تینوں میرے نشانے کی زد میں تھے، مگر جب تک ان کی حیثیت کا تعین نہ ہوتا میں ان پر فائر نہیں کر سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ واقعتاً غیر متعلق لوگ ہوں اور کسی وجہ سے ہیڈ لائٹس بجھا کر گاڑی چلا رہے تھے۔ ممکن تھا کہ ان کی ہیڈ لائٹس خراب ہو گئی ہوں اور رنگو کسائی کے بھیجے ہوئے گنڈے نہ ہوں، بلکہ محض جرائم پیشہ لوگ ہوں جو کسی واردات پر نکلے ہوں۔ یہ سوچ کر میں ان پر فائر نہیں کیا۔ اپنی ہائی لکس کی سڑک پر لہرانے سے بیشتر میں نے دھماکے کی خوفناک آواز سنی تھی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ٹائر پھٹنے کی آواز میں فائر کی آواز بھی شامل تھی یا نہیں۔ سخی محمد کو غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ہائی لکس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میری جانب والے پستہ قامت شخص کے کاندھے پر رائفل لٹک رہی تھی، جبکہ دوسرے نے ہاتھ میں پستول تھام رکھا تھا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ ان میں سے کسی کی نگاہ کسی وقت مجھ پر یا سخی محمد پر پڑ سکتی تھی، جو بہت خطرناک نتیجہ کشید کرتی۔ ان دونوں نے عقبی حصے میں جھانکا، پھر کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ ایک مدھم سی آواز سنائی دی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، لگتا ہے گاڑی سے نکل کر چھپ گئے ہیں۔ تم بریف کیس اٹھاؤ، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ دوسری آواز میرے کانوں میں پڑی تو رہی صحیح گنجائش بھی پوری ہو گئی۔ وہ ہم درد مزاج مسافر نہیں تھے، بلکہ ہمارے خون کے پیاسے اور نوٹوں سے بھرے بریف کیس کے متمنی تھے۔ مزید صبر کا یارہ نہیں تھا۔ میں نے آنے واحد میں اپنی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ وہ دونوں مجھے شوٹ کر سکتے تھے، جبکہ ان کا ساتھی جو گاڑی کے قریب کھڑا تھا مجھے نشانے پر نہیں لے سکتا تھا۔ ان خطرناک لوگوں کی طرف سے مجھے کوئی خوش فہمی لاحق نہیں تھی۔ انہوں نے چلتے ہوئے ہیلکس کے ٹائر کو ایک فائر سے برسٹ کیا تھا، جو نشانہ بازی کی غیر معمولی مہارت کا ثبوت تھا۔ میری رائے بھر کوتاہی میری موت کا سبب بن سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے بڑی احتیاط سے پستہ قد والے شخص جو اس وقت کندھے سے گن اتارنے میں مصروف تھا کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا، بلکہ فائر کی خوفناک آواز کے ساتھ ہی وہ ہیلکس کی باڈی سے ٹکرایا اور گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے حلق سے چیخ تک نہیں نکلی تھی۔ میں نے اس کے پستول بردار ساتھی کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دی اور اس پر فائر کر دیا۔ میرا نشانہ خطا گیا، جس کا خمیازہ مجھے جوابی فائر کی صورت میں بھوگندہ پڑا۔ پستول کی نال سے نکلنے والی گولی نے میرے کاندھے سے بالش بھر کے فاصلے پر ریت اڑائی تھی۔ میں نے ایک کے بعد دیگرے 2 فائر کیے، ایک گولی سے زمین بوس کر دیا، جبکہ ہائلکس ڈالے کی اوٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پک اپ کے پاس کھڑا ہوا جو شخص میری نظر سے اوجھل ہو گیا تھا، اس کے پاس بھی رائفل تھی۔ اس نے مجھ پر کئی گولیاں برسائیں جو میرے اوپر سے گزر گئیں۔ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود میرا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے پستول بردار کی جسم میں 2 گولیاں اتاری تاکہ وہ کسی قسم کی کارروائی نہ کر سکے۔ نہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کے کس حصے میں لگی، مگر وہ چند لمحوں میں ہی ساکت ہو گیا۔ اس کے پستہ قامت ساتھی کی روح تو شاید سر میں لگنے والی اکلوتی گولی ہی سے جستے انصری سے نکل کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی تھی، کیونکہ وہ کھلے ہوئے دروازے کے قریب اوندے منہ ریت پر بے حس حرکت پڑا تھا۔ ان دونوں کی طرف سے تسلی ہونے کے بعد میں نے پک اپ کی طرف توجہ دی۔ ادھر موجود دشمن نے مجھ پر انگنت فائر داغے تھے جو رائیگاں گئے تھے۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں چھپا تھا۔ یہ اندازہ تھا کہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی کے نیچے اندھیرا تھا، شاید وہ مورچہ زن تھا۔ میں نے پوزیشن بدل اندازے کے مطابق گاڑی کے نیچے 2 فائر کیے، مگر نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ وہ گاڑی کے نیچے نہیں تھا۔ سخی محمد کی طرف سے اب تک کوئی فائر نہیں ہوا تھا۔ وہ دبکا بیٹھا تھا، یہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ بعید نہیں تھا کہ اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرانے پر اس پر 1 یا زیادہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ میں ایسی پوزیشن میں تھا کہ اپنی طرف آتی ہوئی گولیوں کے دہانے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کوشش میں کوئی گولی میرے دماغ میں گھس سکتی تھی۔ میں نے اپنا سر تھوڑا سا اٹھایا، مگر فوراً نیچے کر لیا۔ ایک گولی میرے بالوں کو چھوتے ہوئے گزر گئی تھی۔ میرا تمام بدن اکڑ گیا۔ میں 6-7 گولیاں اوپر تلے نشانہ لیے چلائیں۔ میگزین خالی ہو گئی۔ میں نے پہلو کی جیب پر ہاتھ ڈالا۔
شکر تھا کہ میں نے ایک فالتو میگزین جیب میں رکھ چھوڑی تھی، ورنہ اس وقت نہتہ ہو چکا تھا۔ میگزین بدلنے تک میرے اوپر تلے سے 3 گولے ریت اڑاتے گزری۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں چھوٹے سے گڑھے سے نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ چھپے ہوئے دشمن کو میری لوکیشن کا اچھی طرح علم ہو چکا تھا۔ جو ہی میں باہر نکلتا وہ مجھے موقع دیے بغیر شوٹ کر دیتا۔ میرے پاس اندھادھند فائرنگ کی سہولت نہیں رہی تھی۔ آخری میگزین لوڈ ہو چکی تھی۔ 5 منٹ کی ناکام جدوجہد نے مجھ پر شدید نوعیت کی جھنجھلاہٹ طاری کر دی۔ این ممکن تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، مگر اچانک سخی محمد کی چنگھاڑتی آواز سناٹے کا سینہ چیر گئی۔ خبردار تم میرے نشانے پر ہو، ہتھیار پھینک ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ سخی محمد کی آواز کی سمجھ سے آئی تھی، یہ اندازہ نہ ہو سکا، مگر چند لمحوں بعد جب اس نے اپنی دھمکی کا ادا کیا تو تب دھبکی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ رائفل بردار نے اپنی رائفل زمین پر پھینک دی تھی۔ ہاتھ سر سے بلند کر لو، سخی محمد کی آواز پھر سنائی دی۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی دشمن کے عین عقب میں پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سخی محمد نے درست لہجے میں کہا، سڑک کے درمیان کھڑے ہو جاؤ۔ وہ جو ہی سڑک پر آیا مجھے دکھائی دے گیا۔ میں اب تک یکسر غلط سمت میں فائرنگ کرتا رہا تھا۔ وہ پک اپ سے چند قدم آگے سڑک پر کھڑا تھا اور سڑک کی دوسری طرف قد عدم سرکڑوں سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے گڑھے سے نکل کر لمبی زقند بھری اور پک اپ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں نے چند لمحوں میں اس کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے جائزہ لیا۔ گاڑی میں ان تینوں کے علاوہ کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اسی اثنا میں سخی محمد اس چاقو چوبند شخص کے عقب میں پہنچ چکا تھا اور پھر اسے گن کی نال سے دھکیلتا میرے پاس لے آیا۔ میں نے کرخت لہجے میں کہا، اسے اڑا دو، اچار ڈالنا ہے کیا اس کا؟ وہ شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس نے جو ہی میرا جملہ سنا وہ گھگھا کر بولا، مجھے کچھ نہ کہو خدا کے لیے۔ سخی محمد نے سرد لہجے میں کہا، اگر زندگی چاہتے ہو تو سچ بتاؤ، یا جھوٹ بولو گے یا خاموش ہو جاؤ کہ گولی مار دوں گا۔ میں بتاتا ہوں، مگر گولی نہ مارو مجھے۔ اس کی آواز خوف کی شدت سے کپکپا رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ راجہ اسلم۔ کیا تم بیوی کے چھیننے کے لیے ہمارے پیچھے آئے تھے؟ سخی محمد کی آواز موت کی خون کی شامل تھی۔ ہاں، مگر کس نے بھیجا تھا؟ استاد رنگو نے بھیجا تھا۔ اس نے سخی محمد کو بابر کرایا۔ جلدی کرو، فائرنگ کی آواز بہت دور تک گئی ہوگی۔ سخی محمد نے پوچھا، رنگو کا پورا منصوبہ بتاؤ، جلدی۔ اسے میاں صاحب نے کہا تھا کہ لڑکی وصول کر کے اپنی رقم چھین لینا۔ اس نے کشتوں والے پل کے ادھر اور ادھر دونوں طرف اپنے بندے چھپا رکھے تھے، جبکہ اس طرف ہمیں تعینات کیا تھا اور رقم چھیننے کا حکم دیا تھا۔ اس کی زبان ٹیپ پلیئر کی طرح چل پڑی۔ اگر تم جورے لادی کو ساتھ لے کر نہ آتے تو لنگر سرائے سے ادھر ہی تم پر حملہ کر دیتے۔ اس طرف کوئی پارٹی موجود ہے؟ نہیں، ہمارا اندازہ تھا کہ تم دریا کی طرف سے واپس جاؤ گے۔ اس کی آواز میں شکست خوردی کا عنصر غالب تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا، رنگو کسائی اس ڈیرے پر رہتا ہے؟ مستقل طور پر یہ آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ بولا، یہی رہتا ہے۔ میاں دلبر اس وقت کہاں ہے؟ کیا ڈیرے پر موجود ہے؟ نہیں، وہ لاہور والی کوٹھی پر ہے۔ میاں بہن نے اس لڑکی کو کہاں پہنچانے کا حکم دے رکھا ہے رنگو کسائی کو؟ سخی محمد نے پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اندھیرے کے سبب نہیں بھانپے جا سکتے تھے، مگر اس کے لہجے کے تغیر نے مجھ پر عیاں کر دیا تھا کہ وہ راجہ اسلم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لاہور میں میاں صاحب کی کوٹھی پر؟ کیا مطلب؟ کہ اس لڑکی کو حیدر خان کے حوالے نہیں کیا جانا تھا؟ میں چونکا۔ اس نے کندھے اچکائے اور نیم مردہ آواز میں کہا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ ڈیرے پر کتنے آدمی رہتے ہیں؟ 4، استاد رنگو، جورا لادی، مرید حسین اور میں۔ باقی لوگ کہاں سے منگوائے گئے ہیں؟ عمرپور سے۔ عمرپور کہاں واقع ہے؟ عمرپور بورے والا میں ہے۔ وہ گھگھا آیا۔ شاید سخی محمد کو کچھ اور نہیں پوچھنا تھا، اس لیے اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، ماسٹر کچھ پوچھنا ہے یا؟ اس سے رنگو کسائی کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، جانے دو۔ راجہ اسلم میرے جملے کی معاونت کو بھانپ گیا اور ایک جھٹکے سے میرے پیروں میں گر گیا اور بڑی مضبوطی سے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ ایسے وقت میں سخی محمد نے اس کی کمر پر این دل کے مقام پر نال رکھ دی اور گن کی لبلبی دبا دی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی راجہ اسلم کی دلدوز چیخ فضا میں گونجی اور وہ میرے پیروں میں اوندے منہ گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے خرخراہٹ برآمد ہو رہی تھی۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹا تاکہ میرا لباس اس کے خون کے ابلتے فوارے سے محفوظ ہو جائے۔ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا۔ ماسٹر، اسے گھسیٹ کر سرکنڈوں میں ڈال دو، ہری اب، سخی محمد نے کہا اور ریت میں دھنسی ہوئی ہائی لکس کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے کھلے گیٹ میں جھک کر نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس اٹھایا، اپنا اسلحہ نکالا اور بھاگتے واپس آیا۔ قدرے پھولی ہوئی سانس میں بولا، ہری اب ہمیں اس گاڑی میں سفر کرنا ہوگا، ہائی لکس کو چیک کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم دونوں بجلی کی سی تیزی سے رنگو کسائی کے گینگ کی پک اپ میں سوار ہوئے۔ چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ سخی محمد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی انجن سٹارٹ کیا، لائٹس آن کے جھٹکے سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ میں نے سلنگ بلب کی دودھ روشنی میں ایک مرتبہ پھر پک اپ کی عقبی نشست کا جائزہ لیا۔ گاڑی خالی تھی۔ راجہ اسلم اور اس کے ساتھیوں کے پاس اگر زیر استعمال اسلحے کے علاوہ کچھ اور تھا تو پچھلی سیٹ کے نیچے چھپا رکھا ہوگا۔ سامنے تھا جو دکھائی دیتا۔ راجہ اسلم کی بہم پہنچائی ہوئی معلومات کے مطابق اب میدان صاف تھا۔
میں نے عقب نما کا رخ اپنی جانب کیا، پیشانی کا جائزہ لیا۔ ہاتھ اور چہرے کا کچھ حصہ خون سے سرخ تھا، پیشانی کے زخم سے خون رسنا بند ہو چکا تھا۔ میں نے دونوں سیٹوں کے درمیان پڑا تولیہ نما کپڑا، جسے عمومی طور پر ڈرائیور صابر کا نام دیتے ہیں، اٹھایا اور اس کے صاف حصے سے اپنا بہتا ہوا خون صاف کیا۔ پھر اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ چند ننھے ننھے دھبے لگے تھے جو سرسری طور پر دیکھنے سے نظر نہیں آتے تھے۔ سخی محمد نے چھاتی سے ہلاتے ہوئے کہا، میرا سینہ بہت دکھ رہا ہے، شکر ہے کہ پسلیاں بچ گئی ہیں۔ اس کی پیشانی پر ایک بڑا سا گومڑ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یار تم نے بڑی ہمت کی جو راجہ اسلم کی پوچھ پر پہنچ گئے اور اسے ہینڈز اپ کرا لیا، ورنہ وہ میرے قابو میں آنے والا نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس کی لوکیشن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولا، مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا، تبھی میں ٹلے کا چکر کاٹا اور عین کی عقب میں جا پہنچا۔ اور ہاں ماسٹر، تم نے دیکھا ان لوگوں نے کیسا عمدہ نشانہ لیا تھا ٹائر کا۔ تینوں میں سے کوئی ایک بڑا غضب کا نشانچی تھا۔ چلتی گاڑی کے عقبی ٹائر کو سنگل فائر میں برسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کہ تم راجہ اسلم کو غیبانہ جانتے تھے؟ نہیں، آج پہلی مرتبہ اس خبیث کا نام سنا۔ اس کی مکروہ شکل دیکھی، وہ بولا۔ میں نے تناؤ کم کرنے کی غرض سے کہا، سخی محمد، آج تو غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ وہ بولا، سردی تو معمول کے مطابق ہی ہے، دراصل آج کی رات ہم نے دریائی اور کھلے علاقے میں گزاری ہے، اس لیے سردی کا احساس زیادہ ہو رہا ہے۔ ویسے بھی شہر کی نسبت یہاں شدید سردی ہوتی ہے۔ پھر یک بارگی میری آنکھوں کے سامنے رنگو کسائی کا دہشت ناک چہرہ ابھر آیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس وقت لوٹ جاؤں، اس کی گردن دبوچ لوں۔ اسی خواہش کے تابع میں بے اختیار منہ سے نکلا، یار سخی محمد، رنگو کسائی میں مارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ پھر ڈیلنگ کے باوجود کیا خیال ہے واپس جاگ اس کے ساتھ دو ہاتھ نہ کر لیے جائیں؟ وہ مسکرایا، کہ تم اپنی جیت کو ہار میں بدلنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ میں چونکا، کیا مطلب؟